مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر و معنبر پسینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج انشاءاللہ انسانی عمر کا ایک جو اہم حصہ ہے جس کو جوانی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے بیان ہوگا کہ یہ جوانی کس طرح گزارنی چاہیے۔ یہ جو سٹیج ہے پہلی شیر خارجی کی، بچپن کے بعد لڑکپن کی، یہ تو سمجھ لیں کہ ایسے ہی گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا گزر جاتی ہے۔ اگرچہ اس عمر میں بھی محسوسات تو ہوتے ہیں، فیلنگز تو ہوتی ہیں، بچہ بھی سوچتا ضرور ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کی سوچ پختہ نہیں ہو پاتی، لیکن جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی ہے سوچ پختہ ہوتی ہے۔ یہ نوجوانی کی عمر کو، نوجوانی کی دہلیز پر جب پہنچتا ہے، 15 برس سے بڑا ہوتا ہے، 17-18 برس کا ہوتا ہے، تو اب اس میں کچھ میچورٹی آتی ہے۔ یہ جو کچھ پک کر چکا تھا، جو کچھ سیکھ چکا تھا، جس معاشرے میں رہ رہا ہے، اس کے اثرات بھی اس پر ہوتے ہیں اور خود اس کی ایک اپنی بھی سوچ بنتی ہے۔ اگرچہ اپنی سوچ میں یہ سارے عوامل ہیں، جس معاشرے میں رہتا ہے، جو صحبت ہے اس کی، ماں باپ کی تربیت ہے، اسکول کالج کا ماحول ہے، یہ سب اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن یہاں سے اس کی اپنی سوچ بننا شروع ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ وہ عمر ہے کہ جس عمر میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، مگر بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، اس وقت تک یہ عمر ڈھل چکی ہوتی ہے۔ یہ 17-18 برس سے لے کے جو 40 برس کی عمر ہے، لغات کی کتابیں، ڈکشنریز وغیرہ میں جو جوانی کی تعریف لکھی گئی وہ یہی ہے کہ 16-17 سال سے 18 سال سے لے کر 40 برس تک کی جو عمر ہے یہ ہے جوانی، اور یہ انسان کی عمر کا پرائم پیریڈ ہے، یہ سب سے حسین دور ہے، اس میں صحت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے۔ اب 40 سال کی عمر کے بعد پھر جوانی ڈھلتی ہے، حالات اور دیگر معاملات اثر انداز ہوتے ہیں، تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جوانی 40 سال سے پہلے بھی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ غذائیں آج کل اس طرح کی رہی نہیں جو پہلے پیورٹی تھی، ایک خالص غذائیں ہوتی تھی، تو اس وقت تو یہ 50 برس تک اچھے خاصے مضبوط ہوتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے، اور دن بدن یہ سمجھ لیں کہ جوانی کی عمر کم ہوتی جا رہی ہے، وہ طاقت، وہ صحت، وہ جذبہ نہیں رہتا۔ تو 40 برس سے اوپر ادھیڑ بن ہے، جوانی ڈھلتی ہے، پھر بھی اگر کوئی اچھا صحت مند ہو سکتا ہے کہ 2-4 سال مزید وہ مضبوط رہے، 44 تک 45 تک مضبوط رہے، یا بہت زیادہ بھی تو 50 برس تک۔ اب 40 سے اوپر ڈھلتی جائے گی، اور 50 کے بعد پھر تو سمجھ لے کہ بڑھاپے کا آغاز ہو جائے گا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب کیا تو، نہیں تو نومولود بھی مرتے ہیں، اور اب تو جوانوں کے مرنے کی ریشو زیادہ ہے، جوان زیادہ مرتے ہیں۔
تو اگر عمر ہے تو بڑھاپے تک پہنچیں گے، لیکن اگر بڑھاپے تک پہنچ بھی گئے، بالفرض زندگی ہے، تو بڑھاپا کسی کام کا پھر نہیں ہوتا. اس میں انسان کے اعضاء جو ہیں ان کی طاقت ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر چاہنے کے باوجود وہ مشقت نہیں کر سکتا. وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا یعنی جو کر کے وہ کوئی بہت زیادہ آگے بڑھ جائے. دنیاوی حوالے سے بھی کوئی مشقت والا کام نہیں کر سکتا، اور عبادت کے حوالے سے بھی مشقت والا کام نہیں کر سکتا. تو جو پیریڈ ہے کام کرنے کا، دنیا و آخرت بنانے کا پیریڈ ہے، وہ یہی ہے 16-17 سال سے لے کر 40 سال تک کی عمر. لیکن اس عمر میں انسان کو یہ احساس کم ہی ہوتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے. پھر جب بڑھاپے تک پہنچتا ہے پھر وہ پچھتاتا ہے، لیکن شاید وقت گزر چکا ہوتا ہے. اسی ضمن میں ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بوڑھا شخص وہ کہیں سے گزر رہا تھا، تو بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر جھکی ہوئی تھی. لگتا یہ تھا کہ یہ جھک کر کچھ زمین سے تلاش کر رہا ہے. تلاش نہیں کر رہا تھا، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر جھک گئی تھی، اور لگ یہ رہا تھا کہ نیچے سے کچھ تلاش کر. اس طرح وہ چل رہا تھا. ایک نوجوان نے دیکھا تو اس کو مسخری سوجھی، مذاق سوجا، اور کہنے لگا، بڑے میاں آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اس نے مذاق کیا تھا، طنز کیا تھا، بات غصہ دلانے والی تھی، مگر اس بوڑھے نے صبر و برداشت اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے طنز کے اس زہریلے کانٹے کا جواب کس طرح دیا. فرمانے لگے کہ بیٹا میں اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں. اب جملہ تو بڑا اس کا سخت تھا، طنزیہ تھا، لیکن اس کے جواب میں جب یہ جواب ملا، رد عمل میں یہ جواب ملا، ریئیکشن، تو یہ تھوڑا جھینپ گیا نوجوان، اور کہنے لگا کہ بابا جی آپ نے کیا کہا مجھے سمجھ نہیں آیا. کیا جوانی بھی اس طرح تلاش کی جا سکتی ہے؟ کیا جوانی بھی اس طرح ملتی ہے؟ کیا ایک بار جوانی گزرنے کے بعد کیا کبھی واپس آئی ہے؟ تو وہ بوڑھے میاں کہنے لگے، بیٹا یہی تو میں اب سوچ رہا ہوں کہ جب میں تیری طرح تھا، جب میں جوان تھا، اس وقت مجھے اس کا احساس نہیں ہوا. میں اس پرائم ٹائم کی قدر نہیں کر سکا، پاسداری نہیں کر سکا، اور آج جب جوانی رخصت ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھے اس کی اہمیت کا احساس ہو رہا ہے. اور میں اب یہ تمنا کرتا ہوں کہ کاش میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتا، میں اس وقت اپنی غلطیوں پر قابو پا لیتا، میں اپنی کوتاہیوں اور خامیوں سے رجوع کر لیتا، اور عمر کے اس حصے کو جب طاقت بھی تھی، صحت بھی تھی، سب کچھ تھا، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر لیتا. پھر کہنے لگے، میرے بیٹے افسوس، میں اپنی جوانی کی دولت تو لٹا چکا ہوں اور اب پچھتا رہا ہوں، لیکن اب پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس وقت میں نے جوانی کی قدر نہیں کی، اس وقت نیکیاں نہیں کی، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی، اور اسی طرح میری جوانی گزر گئی. اب جب بڑھاپا آ چکا ہے، صحت کمزور ہو گئی ہے، جسم کمزور ہو گیا ہے، لاغر ہو گیا ہے، اب شوق تو ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، دل تو چاہتا ہے کہ میں خوب تلاوت کروں، نمازیں پڑھوں، رات کو جاگوں، قیام کروں، نوافل پڑھوں، فرائض ادا کروں، لیکن بڑھاپے کے سبب اب جسم ساتھ نہیں دیتا. زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ جاؤں تو ایک کروٹ زیادہ دیر لیٹ نہیں سکتا، تھوڑی زیادہ دیر ایک کروٹ لیٹوں تو گردن میں، اعضاء میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو اب میرا جسم جو ہے وہ میرا ساتھ نہیں دیتا. دل چاہتا ہے کہ عبادت کروں، لیکن جسم ساتھ نہیں دے رہا. اور جب جسم جوان تھا، جسم ساتھ دینے والا تھا، اس وقت میرا دل کسی اور کام میں لگا رہا، اس وقت دل جو ہے وہ فضولیات میں رہا. پھر وہ ضعیف العمر شخص، وہ بابا جی، انہوں نے اس نوجوان کو سمجھایا پیارے انداز میں، کہا بیٹا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن تم ابھی جوان، تم ابھی اس عمر سے فائدہ اٹھا لو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو،
کمر جھکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و نیاز کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ عبادت کے لیے اپنا سر جھکا لو، ورنہ بڑھاپے میں میری طرح کمر جھکائے جوانی تلاش کرتے پھرو گے، پھر یاد کرو گے کہ وہ وقت اچھا تھا، تو پھر جب دل چاہے گا کچھ نہ کر سکو گے تو میری طرح پھر کمر جھکائے جوانی تلاش کرتے رہو گے، اور جوانی ایک بار گئی پھر ملے گی نہیں۔ یہ ان بزرگوں کی، ان بابا جی کی یہ مشفقانہ اور ناصحانہ انداز میں گفتگو اور انفرادی کوشش کے مدنی پھول اس نوجوان کو بے حد متاثر کر گئے، اور اس نے پہلے جو مسخری کر رہا تھا اس نے نیت کی، ارادہ کیا کہ بابا جی آپ کی باتیں بڑی سمجھ میں آئی ہیں، میں آج سے اپنی اس جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کا عزم کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا عزم کرتا ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دو مصروں میں، ایک شعر میں یہی بات بیان کی ہے، فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو، نوری تخلص صاحب کا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بڑے میاں کی جو بابا جی کی حکایت آپ نے سنی، اس میں ایک تو یہ مدنی پھول سیکھنے کو مل رہا ہے، اگر کوئی آپ پر طنز کرے، آپ کا مذاق اڑائے تو ہرگز آپ غصے میں نہ آئیں، بلکہ محبت کے ساتھ اس کو رپلائی کریں، مشفقانہ انداز میں اس کو جواب دیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مشفقانہ پیار بھرا انداز اس کے دل میں ضرور اثر کرے گا، اور انشاءاللہ عز و جل بالفرض وہ اگر آپ سے نفرت کرتا تھا تو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں یہ مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے پھر بندہ نادم ہوتا ہے، شرمسار ہوتا ہے، بالخصوص جوانی کے ایام کی قدر اس وقت ہوتی ہے کہ جب یہ جوانی گزر چکی ہوتی ہے، اور جب بندہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے پھر جوانی کے حسین لمحات کو یاد کرتا ہے، پھر وہ طاقت کو یاد کرتا ہے۔ ہمارے درمیان یہاں سنتوں بھرے اجتماع میں الحمدللہ بڑی عمر کے اسلامی بھائی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، مختلف وہ عمر کے اسلامی بھائی موجود ہیں سنتوں بھرے اجتماع میں، مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جو بڑی عمر کے ہیں نا، اب میں جو بات کر رہا ہوں سبھی سن رہے ہیں، جوان بھی سن رہے ہیں، لیکن جوان سنیں گے اس کا احساس نہیں کر پائیں گے، میں بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اس کا احساس، جو حقیقی احساس ہے، وہ بوڑھے ہی جانتے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں کیا کیا عوارض ہیں، کیا کیا مسائل ہیں۔ یہ جو اس عمر سے گزر گئے نا وہی سمجھ سکتے ہیں، باقی شاید وہ بیان کرنا، سننا، سمجھنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا حقیقی احساس ہم نہیں کر سکتے۔ احساس وہی کر سکتا جو اس عمر سے گزر گیا، پھر وہ اپنے ایک ایک لمحے کو یاد کرتا ہے جوانی کے، کہ اس وقت تو نہ بیٹھے بیٹھے سکتے تھے، نہ کھڑے کھڑے سکتے تھے، تو اب عمر ایسی آ گئی ہے کہ لیٹتے لیٹے بھی تھک جاتے ہیں۔ اگر ویسے دیکھا جائے تو یعنی یہ عجیب بات لگے گی نا، لیٹے لیٹے کیسے تھکیں گے؟ تو واقعی حقیقت ہے کہ بڑھاپے میں بندہ لیٹ لیٹ کے بھی تھک جاتا ہے، اور زیادہ دیر وہ ایک کروٹ پر لیٹ بھی نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر لیٹے گا تو اس کے کندھے میں درد شروع ہو جائے گا، اب وہ چت لیٹے گا تو اس کی گردن میں کچھ وہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، پھر دوسری طرف جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد اس کو اس طرف درد شروع ہو جائے گا، تو اس طرح وہ بیچارہ کروٹیں ہی بدلتا رہے گا۔ جبکہ جوانی میں نیند کا کیسا مزہ ہوتا ہے، سوئے تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سوئے ہوئے ہیں، بعض اوقات کئی گھنٹے بھی ایک ہی کروٹ پر سوئے رہتے ہیں۔ اگرچہ زیادہ دیر ایک کروٹ پر سونا یہ میڈیکلی جو ہے یہ درست نہیں ہے، گردن میں اور وہ اعضاء میں تکلیف، درد وغیرہ ہونے کا اندیشہ، اور بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے، کچھ سرانہ اوپر نیچے ہو گیا، گردن کا زاویہ تھوڑا اینگل آگے پیچھے ہوا تو اس میں پرابلم ہوتی ہے، لیکن جوانی میں پتہ نہیں چلتا انسان کو، نیند بھی مزے کی آتی ہے، جو بھی کام کرتا ہے کھانے میں بھی مزہ ہے، مشقت کرنے میں بھی جسم جو ہے وہ صحت مند ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے۔ تو جس طرح دنیاوی کام کاج میں، دوڑ دھوپ میں، نیند میں، ہر ایک کام میں بندہ پرفیکٹ ہوتا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، اسی طرح اگر اس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو عبادت کا حقیقی مزہ بھی یہی جوان ہی پا سکتا ہے۔ وہ بوڑھا
جو اس عمر سے گزر گیا وہ عبادت تو کرتا ہے لیکن بیچارہ ساتھ ساتھ پریشان بھی رہتا ہے. وہ قیام میں کھڑا ہے تو رکوع میں جھکتے ہوئے اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی، پھر جائے گا بیچارہ وہ سجدے میں، تو سجدے میں جاتے ہوئے بھی اس کے گھٹنے اس کو بتا رہے ہوں گے کہ کیا کیفیت ہے. پھر وہ سجدے سے جب اٹھے گا اور قیام کے لیے کھڑا ہوگا. بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں اور ہمارے ساتھ بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تھوڑا ہم اندازہ تو لگائیں کہ وہ بیچارے کس کیفیت میں. اب تو خیر ایک ایسی تعداد بھی ہے اور یہاں یو ایس وغیرہ میں اس کا مشاہدہ زیادہ ہوتا ہے کہ جو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. خیر اس کے الگ مسائل ہیں اور کرسی پر بیٹھنے کی اجازت اس طرح نہیں دی جا سکتی. اگر آپ کے ساتھ کوئی عارضہ ہے ایسا کہ آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں مسئلہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کرسی یوز کرنی پڑے گی نماز کے لیے، تو خود سے فیصلہ نہ کیجئے، کسی عالم سے رہنمائی لیجیے. آپ کے لیے اس طرح کرسی پر بیٹھ کر اور آپ رکوع و سجدہ جو ہے وہ نہیں کر رہے، کرسی پر ہی بیٹھ کے بس اشارہ کر رہے ہیں یا قیام بھی نہیں کر رہے، اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے طور پر آپ نے سوچ لیا ہے یا کسی ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ دیا ہے، تو آپ اس پر ہرگز فیصلہ نہ کریں. ڈاکٹر سے رائے ضرور لیں لیکن فیصلہ کسی عالم سے رہنمائی لینے کے بعد کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہ اپنی سہولت کے لیے یا تھوڑی سی مشقت سے بچنے کے لیے آپ وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کی نماز میں حرج واقع ہو رہا ہو. تو آپ خود سے یہ فیصلہ نہ کریں. اگر بالفرض آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح رکوع و سجود میں آپ کو آزمائش ہے تو آپ کسی عالم سے رہنمائی لینے کے بعد پھر جو وہ کہیں اس کے مطابق آپ عمل کر لیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں ہر لحاظ سے آسانیاں فراہم کر رہا ہے، دنیاوی اخروی معاملات میں ہماری رہنمائی ہو رہی ہے. مدنی چینل آپ دیکھتے ہیں، مدنی چینل علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں ایک شعبہ ہے دارالافتاء اہل سنت. آپ دارالافتاء اہل سنت کے جو ہمارے مفتیان کرام ہیں ان سے رجوع کیجیے، اپنی کیفیت بتائیے. یہ پھر آپ پوچھیں گے، سوالات کریں گے اور ان کی روشنی میں یہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے کہ آپ اب کیا واقعی آپ کی ایسی کیفیت ہے کہ آپ بیٹھ کے اس طرح نماز پڑھیں یا آپ کس طرح نماز پڑھیں. یہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے. تو نیت کر لیجئے جو ہمارے ایسے اسلامی بھائی ہیں خود یا ان کے اگر گھر سے کوئی سن رہا ہے تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ دارالافتاء اہل سنت سے رہنمائی لے کے، علماء کرام سے رہنمائی لے کر پھر جیسے وہ کہیں گے اس طرح نماز ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے متعلق چند روایات سنیے کہ جو بندہ جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کی رضا کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر کیسے برستی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. چنانچہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور العرفان، یہ جو آپ نے تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مسلمان تلاوت قرآن کا عادی ہو، جو مسلمان تلاوت قرآن کا عادی ہو اس پر انشاءاللہ عز و جل یہ حالت طاری نہیں ہوگی. کون سی حالت طاری نہیں ہوگی؟ یعنی جوانی میں حاصل کیے گئے علم کو بھولنے کی حالت طاری نہیں ہوگی. بوڑھی عمر میں عموماً حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور اگر اچھا بھلا عالم، اچھا بھلا سمجھدار، اچھا بھلا دانا وہ بھی بڑھاپے میں ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے، ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگ ہنستے ہیں. علم بھلا دیا جاتا ہے، وہ یہاں تک کہ کھانے پینے کے معاملات بیچارے کو بھول جاتے ہیں. کتنا پیارا نسخہ ہاتھ آ گیا. جو جوانی میں تلاوت قرآن کا عادی ہوگا بڑھاپے میں یہ علم کو بھولنے کی والی کیفیت اس پر طاری نہیں ہوگی. چلو جو بوڑھے ہیں وہ تو اس عمر سے گزر گئے، اب ہو سکتا ہے افسوس کرتے ہوں، لیکن انہیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ بھی تلاوت قرآن کے عادی بن جائیں. اور جوان تو بالخصوص اسی عمر سے روزانہ تلاوت کی عادت بنائیں. انشاءاللہ عز و جل اگر زندگی ہوئی اور بڑھاپے تک پہنچے تو روزانہ تلاوت قرآن کرنے کی برکت سے، تلاوت قرآن کا عادی ہونے کی برکت سے انشاءاللہ بڑھاپے میں وہ والی نسیان والی، بھول جانے والی کیفیت طاری نہیں ہوگی. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جہاں اور بہت سی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ایک علم دین سیکھنے کا، قرآن پاک سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان ہے.
اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے، اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو جوان اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، جوان بھی، ادھیڑ عمر والے بھی، بوڑھے بھی، اور جو مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، آپ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں، اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ برائے بالغات میں داخلہ لیں اور درست قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں۔ اگر آپ کے مخارج درست ہیں، آپ صحیح پڑھ سکتے ہیں تو پڑھانا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے وہ شخص بہترین ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ تلاوت کے عادی بنیں گے۔ جو سکھانے والا ہوتا ہے نا، وہ خوش نصیب ہے اسلامی بھائی جو قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ وہ ماشاءاللہ سکھا بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی اپنی بھی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے۔ اور علم سبحان اللہ عز و جل یہ ایسی دولت ہے جو خرچ کرنے سے پختہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ باقی دولت جو ہے نا، دنیاوی دولت، وہ خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا اپنا جو حافظہ ہے وہ بھی مضبوط ہوگا، آپ کا اپنا علم مضبوط ہوگا، آپ زیادہ اچھے اور بہتر انداز میں تلاوت کر سکیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کے پڑھانے سے نہ صرف دوسروں کو فیض پہنچے گا، بلکہ اللہ نے چاہا تو یہ جوانی میں آپ کا یہ فعل، یہ تلاوت کرنا اور تلاوت سکھانا، بڑھاپے میں آپ کو نسیان جیسے اس مرض، تکلیف دہ مرض سے بچائے گا۔ یہ جو بڑھاپے میں بیچارے آزمائش میں آ جاتے ہیں نا، جن کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی یادداشت بالکل ہی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کے، یعنی وہ بچوں کو اور اپنے عزیزوں کو، ان کے بیچاروں کو پہچان بھی نہیں سکتے، یعنی وہ بیچارے ان کو پہچان بھی نہیں سکتے۔ اب وہ خود تو آزمائش میں ہوتے ہی ہیں، اس میں کوئی ان کا بجائے کوئی قصور نہیں ہے، یعنی وہ کیفیت ان پر ایسی ہے، وہ مجبور ہیں، لیکن ان کی وجہ سے دوسرے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ جس گھر میں کوئی ایسا ہوتا ہے نا، تو دیگر بھی جو ہے نا اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو یقیناً میں بھی یہ چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی کیفیت سے بچائے، چاہتے ہیں نا؟ تو یہاں موجود اسلامی بھائی بھی، مدنی چینل کے ناظرین بھی، جو میرے نوجوان اسلامی بھائی ہیں، جوان اسلامی بھائی ہیں، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ابھی سے تلاوت قرآن کی عادت بنائیں گے انشاءاللہ۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا عمر بن میمون اودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، فقیری سے پہلے امیری کو، مصروفیت سے پہلے فرصت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ موت سے پہلے اپنی زندگی کے لمحات کو غنیمت جانیے، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کو راضی کر لیجئے کہ مرنے کے بعد پھر ایک بار سبحان اللہ کہنے کی تمنا کریں گے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ جوانی سے متعلق حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر کردہ کلام کا خلاصہ ہے، جوانی کھیل کود میں گنوا کر بڑھاپے میں جب اعضاء بیکار ہو جائیں، کثرت عبادت کی خواہش کرنا بے وقوفی ہے۔ جو کرنا ہے جوانی میں کر لو، کہ جوانے صالح کا درجہ بہت بڑا ہے، یعنی نیک جوان کا درجہ بہت بڑا ہے، لہذا صحت، جوانی، مالداری اور زندگی کو رائے گاں یعنی ضائع نہ جانے دو، اس میں نیک اعمال کر لو کہ یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صدا نہ حسن جوانی رہندی، صدا نہ صحبت یاراں، صدا نہ بلبل باغاں بولے، صدا نہ باغ بہاراں، یعنی یہ حسین جوانی ہمیشہ سلامت نہیں رہتی، نہ ہی دوست احباب کی صحبتیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں، باغ میں روزانہ چہچہانے والی بلبلیں اور باغ کی بہاریں بھی سدا رہنے والی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال قریب آیا، موت کا وقت قریب آیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مجھے بٹھاؤ۔ جب بٹھایا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر اللہ اور تسبیح میں مشغول ہو گئے، پھر روتے ہوئے اپنے آپ کو مخاطب کر کے بطور عاجزی فرمانے لگے، اے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ،
اب بڑھاپے اور کمزوری کے وقت اللہ عز و جل کا ذکر یاد آیا، اس وقت کیا تھا جب جوانی کی شاخ تر و تازہ تھی؟ یہ عاجزی کے طور پہ آپ نے کلمات ارشاد فرمایا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو ابھی جوان ہیں، نوجوان ہیں، وہ ابھی سے سنبھل جائیں، ابھی سے عبادت پر کمر بستہ ہو جائیں، ابھی سے نمازوں کے عادی بن جائیں، نوافل کے عادی بن جائیں، تلاوت قرآن کے عادی بن جائیں۔ آخرت کی منزل بڑی کٹھن ہے، منزل دور کی ہے، جوانی ہی سے آخرت کا سامان پیدا کر لیں۔ اس سے پہلے کہ آزاد جواب دیں اور پھر پچھتائیں، ابھی سے آخرت کی تیاری کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لیجئے، نمازوں کے عادی بن جائیے۔ حضرت علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اللہ عز و جل کو اس وقت یاد رکھا جب وہ جوان اور توانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اس وقت خیال رکھے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا، اور اسے بڑھاپے میں بھی اچھی قوت سماعت، بصارت، طاقت اور ذہانت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو طیب تبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تندرست تھے، توانا تھے۔ 100 سال سے زیادہ عمر تھی لیکن تندرست اور توانا تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے صحت کا راز پوچھا تو ارشاد فرمایا، میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہ سے محفوظ رکھا، آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے لیے باقی رکھا ہے۔ سبحان اللہ، میں نے اپنی جو صلاحیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دی تھی، ان کو جوانی میں گناہ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچایا۔ آج جب میں بوڑھا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان صلاحیتوں کو، طاقت کو، ہمت کو، بصارت کو، سماعت کو میرے لیے باقی رکھا ہے۔ اس کے برعکس حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اس شخص نے جوانی میں اللہ عز و جل کے حقوق کو ضائع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اس کی قوت کو ضائع فرما دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حدیث قدسی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میری تقدیر پر ایمان لانے والا، میرے لکھے پر راضی رہنے والا، میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا، اور میری رضا کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرنے والا نوجوان۔ یہ سب کون کون؟ میری تقدیر پر ایمان لانے والا، میرے لکھے پر راضی رہنے والا، میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا، اور میری رضا کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرنے والا نوجوان میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں کی طرح ہیں۔ واقعی اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، اطاعت کرنے والا بن جائے، اور اس کے محبوب رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن جائے، تو وہ فرشتوں کی مانند بلکہ بعض فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے سنا کہ جوانی میں بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمت، اس کی صحت کو برقرار رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ جوانی میں عبادت کرنے کی فضیلت بھی آپ نے سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کہ چند اور جو ہیں خوش نصیب، ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی نفسانی شہوات کو ترک کرنے والا جوان، نوجوان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بعض فرشتوں کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نوجوان اسلامی بھائی، جوان اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین بھی یہاں بھی جو موجود ہیں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے جوانی میں ہی خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کو راضی کر لینا ہے انشاءاللہ۔ اب کہیں جو اس دہلیز سے گزر گئے، آگے بڑے دہلیز عبور کر لی بڑھاپے کی، ادھیڑ بن میں پہنچ گئے، بوڑھے ہو گئے، تو پریشان نہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، سفید بال نہ اکھاڑو کیونکہ وہ مسلمان کا نور ہے۔ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا، یعنی مسلمان تھا، اس نے
نوجوانی جوانی یہ حالت گزاری اور بوڑھا ہو گیا. جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا اللہ عز و جل اس کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھے گا اور خطا مٹا دے گا اور درجہ بلند کرے گا. حضرت سیدنا کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر نور ہے جو اسلام میں بوڑھا ہوا یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. سبحان اللہ. تو ضعیف العمر اسلامی بھائی، بڑی عمر کے اسلامی بھائی بھی دل چھوٹا نہ کریں اور وہ بھی کمر بستہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی عبادت پر. جتنی ہمت ہے، جتنی طاقت ہے، بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اگر کوئی مشقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس میں ہمت نہیں ہے، اس کو مشقت زیادہ کرنی پڑتی ہے، مشقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے پھر بھی کرتا ہے، مشقت ہے پھر بھی کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ثواب بھی زیادہ ملے گا. تو بوڑھے بھی اور جوان بھی، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، اللہ عز و جل کی عبادت پر کمر بستہ ہو جائیے اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، بلکہ اپنے ان اوقات کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، زندگی کے یہ انمول ہیرے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے کاموں میں استعمال کرنے ہیں، عبادت میں استعمال کرنے ہیں انشاءاللہ عز و جل. نیت کریں کہ ہم کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر، بوڑھے ہیں تو بوڑھے بھی، جوان بھی، نوجوان بھی، بچے بھی، سارے نیت کر لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے پروردگار جل جلالہ کو راضی کرنا ہے. یہ نیت تو سارے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے آج سے اپنی کوئی نماز قضا نہیں ہونے دیں انشاءاللہ. انشاءاللہ بوڑھے ہیں تو بوڑھے بھی، جوان ہیں جوان بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں. بالخصوص میرے جوان اسلامی بھائیوں، نوجوان اسلامی بھائیوں، اپنی عمر کے ان قیمتی لمحات کو، انمول لمحات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کیجیے. اور وہ نوجوان کتنے خوش نصیب ہیں جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں اور سنتوں کی خدمت کرتے ہیں. الحمدللہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے معاشرے میں. آپ دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی سے جو وابستہ اسلامی بھائی ہیں، دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں، مدنی کام کرنے والے ہیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی اور جوانوں کی. یہ بہت بڑا انقلاب ہے کہ جب وہ خواہشات بھی ہوتی ہیں، صحت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے اور معاشرے میں اس وقت کیا صورتحال ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بے حیائی کا سیلاب ہے. ایسے میں جب نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد گناہوں کی طرف جاتی ہے، الحمدللہ یہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے جو دعوت اسلامی کے قریب آتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے. تو وہ نوجوان جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں وہ خود تو نیک اعمال میں لگ جاتے ہیں، ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں. تو سارے کے سارے ہمارے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور یہ نیت کم از کم سارے کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اسلامی بھائی جو 20 سال سے زائد عمر کے ہیں نیت کر لیں کہ ہمیں ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جو زندگی ہے اس کے ان لمحات کو، جوانی کو، ادھیڑ بن کو، بڑھاپے کو، جس عمر کی آپ سٹیج پر ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوشش کو، ان عبادات کو جو اگرچہ ناقص ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کامل ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو، ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. آمین بجاہ النبی الامین. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.